اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل صدقات میں سے مال خرچ کرنے کے فضائل میں چند آیات پیش کی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ فائدہ: اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرے، ہمتاً متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قطاوہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع اور سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیوی زندگی بہترین بن جائے، اور وہ بقا اور غنی اور عزت ہیں۔ اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں: وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ توانگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو متعلق بولا گیا تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔